کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا منگل کا یہ دن آپ کی زندگی کا سب سے اہم اور نازک دن ثابت ہو سکتا ہے۔ آسمان پر ہونے والا یہ بڑا خطرناک سورج گرہن صرف ایک سائنسی عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے وہ روحانی حقائق چھپے ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف یہ بتائیں گے کہ گرہن کب اور کہاں لگنے والا ہے بلکہ آپ کو وہ ایک بڑی غلطی بھی بتائی جائے گی جس کو اگر آپ نے کر دیا تو خدا نہ خواستہ آپ کی برسوں کی محنت اور خوشیاں پل بھر میں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج اگر آپ لاپرواہی کریں گے تو آپ کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب بھی زمین اور سورج کے درمیان چاند آتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ وقت ڈرنے کا نہیں بلکہ اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ہے۔ لیکن افسوس آج کل کے نوجوان اسے محض ایک پکنک یا فوٹو شوٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا یا اس دوران غفلت برتنا آپ کی بینائی اور آپ کی روحانیت دونوں کے لیے خطرناک ہے، اور یہ ایک غلطی 90% لوگ کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کو عام سمجھ کر ہنسی مذاق میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے، توبہ کا مقام ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منگل کا دن آپ کے لیے رزق کی تنگی نہیں بلکہ رزق کی فراوانی کا ذریعہ بن جائے تو آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگنے والا ہو، آج منگل کے دن 2:55 پر سورج گرہن لگنے والا ہے، اس سے پہلے جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ سورج گرہن لگنے والا ہے، اسی وقت آپ سب سے پہلے نماز کسوف ادا کریں، جسے گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ صدقہ ہے۔ حسب توفیق، تھوڑا ہو زیادہ ہو، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، آج کے دن صدقہ لازمی نکالیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رزق کی برکت کے لیے اللہ کو پکاریں۔ یاد رکھیں، سورج گرہن ختم ہونے سے پہلے یہ نماز والا عمل لازمی کریں۔ یاد رکھیں، جو نماز میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے، اس نماز کا اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا تو ہمارے اس چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کے نماز کسوف لکھیں، آپ کو نماز کسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن کی مکمل نماز کا طریقہ کار مل جائے گا۔ آج کی یہ ویڈیو عام نہیں ہے، یہ ویڈیو اگر آپ نے پوری دیکھ لی تو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، کیونکہ 17 فروری 2026 28 شعبان منگل کے دن سورج گرہن آج لگنے والا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، آج اچھی طرح آپ جان لیں کہ گرہن کبھی بھی معمولی نہیں ہوتا۔ سورج گرہن کو کبھی بھی معمولی چیز نہ سمجھیے گا۔ گرہن کے دوران رزق بھی رک سکتا ہے، اچانک حادثات ہو سکتے ہیں، جادو، بندش، نظر بد کے اثرات تیز ہو سکتے ہیں، صحت کمزور ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی آ سکتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، جو لوگ پہلے ہی پریشان ہوں، جو پہلے ہی بے روزگار ہوں، جن کی شادی رکی ہوئی ہو، جن کے رزق کے دروازے بند ہوں، جن کی مصیبت میں رکاوٹ ہو، گرہن کے دن ان پر اثر دگنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ آج ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے تو شاید آپ کے حق میں نقصان لکھ دیا جائے، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد اس میں جو آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا اس کو کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نقصان نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا، کیونکہ آج میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں وہ گرہن کے برے اثرات کو ختم کرتا ہے اور زندگی میں آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، جو جگہ جگہ نوکریاں ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں، جو کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کی محبت دور ہو چکی ہے، آج 28 شعبان منگل کے دن یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یہ جو وظیفہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر پڑنے والے منفی اثرات کو توڑ دے گا۔ جادو، بندش، نظر بد سب کمزور پڑ جائیں گے۔ گرہن رزق کو روک دیتا ہے، مگر یہ عمل رزق کو واپس بہاؤ میں لے کر آئے گا۔ گرہن کے وقت اکثر لوگ گھروں میں عجیب و بے چین رہتے ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کی حفاظت کا حصار بن جائے گا۔ جہاں بہن بھائیوں کے نصیب رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت ہی خاص دن ہے۔ اب جو اس ویڈیو میں ابھی میرے ساتھ شامل ہے، میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، اپنی آنکھوں کو بند کر دل ہی دل میں میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر، اس سورج گرہن سے حفاظت کی دعا میں
شامل ہو کر اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے میں آج خصوصی دعا کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر خاموشی سے آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم اس دعا کے صدقے میرے، آپ کے اور تمام مسلمانوں کے معاملات حل فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج کے سورج گرہن کے دن ہم سب کو ہر قسم کے شر، نقصان اور مصیبت سے بچا لے۔ اے رب العالمین، ہمارے گھروں پر، ہماری اولاد پر، ہمارے رزق پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اے اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں اس دن کے صدقے، اس سورج گرہن کے صدقے ان کے لیے آسان روزگار والے دروازے کھول دے، ان کو اچھی روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے نصیب کھول دے، اچھے رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ، جن پر بندش ہے، جن پر نظر بد ہے، جن پر جادو کے اثرات ہیں، ان کے لیے آج سب کو مٹا دے۔ اے رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ پاک، ان سب بیماروں کو آج شفائے کلی نصیب فرما دے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مدد کر دے۔ اے اللہ پاک، آج کی اس دعا کو ہمارے لیے تقدیر بدلنے والی دعا بنا دے۔ اے اللہ، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس کے شر آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو نور اور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ ہمارے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما۔ بیماروں کو، تنگ دستوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ پاک، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، ان کے گھروں میں سے نحوستوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو سورج گرہن لگنے والا ہے اے اللہ، ہم سب کو اس کے برے اثرات سے بچا۔ اے اللہ، آنے والی ہر بلا سے بچا۔ اے اللہ، آنے والی ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، جس طرح تو روزانہ سورج اور چاند کو اندھیرے سے نکال کے روشنی عطا فرماتا ہے، اے اللہ پاک اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں میں بھی روشنیاں عطا فرما دے۔ ہمارے زندگی میں موجود اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، تمام افراد، تمام عزیز و کار کو اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے دور فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، تمام بیماریوں کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک، اس سورج گرہن کے تمام برے اثرات، تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، تمام بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں ان کے گھروں سے گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک، ان سب کے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ دور فرما۔ اے اللہ، جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اس سورج گرہن سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ اے اللہ، اس چینل کو برے اثرات سے بچا لے۔ اے اللہ، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے موبائل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اس چینل پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ، اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ، جس نے بھی جہاں جہاں سے بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام غموں کو دور کر دے، تمام مشکلات میں ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو کہنے والا ہے، تو کرنے والا ہے۔ اے اللہ، آج حکم کر دے۔ اے اللہ، آج کن کا حکم کر دے۔ اللہ، تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کا مولا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کا آقا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گھر کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ، تیرے سامنے جوڑیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ، سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو
دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہکاروں کو دیکھ۔ اے اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہماری ان آنکھوں سے، ان زبان سے، اس جسم کے تمام اعضاء سے جتنے بھی گناہ ہو گئے، اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اے اللہ آج ہم تیرے سامنے اس ندامت کے ساتھ، اس مایوسی کے ساتھ پروردگار تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، آج معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر فریاد نہیں کریں گے تو پھر کس کے سامنے کریں گے؟ اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ اے اللہ تو کریم ہے، تو ہمیں روزانہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اے اللہ پاک تیری رحمتیں ہم پر روزانہ نازل ہو رہی ہیں۔ اے اللہ اس کے باوجود تو ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ ہم بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تیری بادشاہی ہے، تیرا ہی احسان ہے کہ تو ہم پر اتنا کرم کر رہا ہے، تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سے پہلے جو تیری امت گزری ہے، اے اللہ پاک جب وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پر سزا دیتا تھا۔ اے اللہ پاک یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، جن کے صدقے ہمیں بار بار مہلت مل رہی ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف کر دے۔ پروردگار یہ سورج گرین اور چاند گرین تیرے حکم سے نکلتے ہیں اور تیرے حکم سے ہی غروب ہوتے ہیں، تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ پاک اس کے شر اور اس کی بری آفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ پاک جو مصیبتوں کا شکار ہے، نحوستوں کا شکار ہے، اے اللہ پاک اس گرین کے برے اثرات سے ان سب کو بچا لے، ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ جس طرح تو نے چاند کو اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی، یا اللہ جس طرح تو سورج کو اندھیرے کے بعد دوبارہ سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں تمام گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، تمام رزق کی بندش کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، تمام عزیزوں کاروں کو اس تمام سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے گرہن کے برے اثرات سے دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان تمام لوگوں کو اور جو اس دعا میں ابھی شامل ہے، اے اللہ پاک وظیفہ ریل چینل پر آ کر جو لوگ جہاں سے دعا کو سنتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو اس گرہن کی حفاظت سے محفوظ فرما، اس سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں جتنی بھی بچی ہیں اے اللہ سب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گرہن کے بعد اور پہلے آنے والی تمام پریشانیوں سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، اے اللہ پاک انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے حبیب کے صدقے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ جو یہ دعا تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، ان سب کی جولیوں کو اس گرہن کے صدقے بھر دے، ان سب کو اس گرہن کے برے اثرات سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس سورج گرہن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی بری بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت
برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس چینل پر جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں اے اللہ جس کے لیے کی گئی ہیں اے اللہ جس نام سے کی گئی ہیں اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، جنہوں نے مجھے میسج کیا تو ان سب کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ جس فریاد کے لیے وہ تجھ سے بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے اے اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلم ممالک کے تمام افراد تک پہنچا دے اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما لے اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں اے اللہ جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی حاجات کا شکار ہیں اے اللہ پاک ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے اے اللہ پاک تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے اللہ پاک میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے اے اللہ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، ہم سب کا آقا ہے، تو ہم سب کا بادشاہ ہے اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اے اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے اے اللہ آج ہماری خالی جولیوں کو بے شمار نعمتوں سے بھر دے اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں پر ان کا حکم فرما دے اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اب آج یہ سورج گرہن کے دن 28 شعبان منگل کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ ابھی کچھ دیر میں سورج گرہن لگنے والا ہے اس وقت آپ نے باوضو ہو کر مسلے پر بیٹھ جانا ہے، اور جو میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں نماز کا طریقہ بتایا، نماز بتائی، سب سے پہلے آپ نے وہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا درود پاک پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، 111 بار آپ نے یا حفیظو یا اللہ یا حفیظو یا اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ 111 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 313 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ 313 بار مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے